کیا دریائے فرات خشک ہو چکا ہے؟ کیا اس میں موجود سونے کا پہاڑ باہر نکل آیا ہے؟ کیا ہم اب اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب قیامت کی نشانی پر بتایا تھا؟ ایک دفعہ اس ویڈیو کا معائنہ کیجیے گا، بعد میں اس کی حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جبل من ذهب يكتم يوجد بعض الشواهد ونقوم بتصفيته ما شاء الله۔ تو ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھ لی، تو اس جیسی اور بھی بہت سی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دریائے فرات اس وقت خشک ہو چکا ہے اور اس کے ارد گرد اس وقت لوگ سونے کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں اور وہ سونا نکالنے کی کوشش میں ہیں۔ ایسی بہت سی ویڈیو گردش کر رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ٹکڑے ملے ہیں یہ اس سونے کے پہاڑ کے ہو سکتے ہیں جو دریائے فرات کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قرب ایک وقت ایسا آئے گا جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے اندر سونے کا پہاڑ نکلے گا اور لوگ آپس میں لڑ کر مر جائیں گے۔ 99% لوگ اسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور تم اس میں سے ذری بھی حصہ شامل نہ کرنا۔ تو ناظرین، میں نے اس معاملے میں بہت ریسرچ کی ہے، میں نے بہت ڈھونڈا کہ یہ ویڈیو کہاں سے ہیں، کیا یہ سچ میں دریائے فرات کی ہیں، لیکن یہ اس وقت فیک ویڈیو ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، نہ ہی ان ویڈیو میں ان کی لوکیشن بتائی گئی ہے، یہ سب فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر یہ حقیقت ہوتی تو عالمی میڈیا اس وقت خاموش نہ رہتا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی ویڈیو بھی ہو وہ آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور یہ اس وقت کسی نے فیک نیوز پھیلائی ہے۔ اور جو بات ہے دریائے فرات کے خشک ہونے کی، وہ بات فیک نہیں ہے۔ قرب قیامت وہ وقت ضرور آئے گا جب دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس کے اندر سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس فتنے سے دور رہنا، کیونکہ یہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ لڑیں گے، 100 میں سے 99 لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ جو لوگ اور بھی گمراہ ہو رہے ہیں ان تک یہ سچائی پہنچ سکے۔ اور آخری بات کہ میری ویڈیو کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، لیکن میری ویڈیو کی حقیقت کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ میں اس وقت بہت ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اللہ حافظ۔